ایک مرتبہ دفتر کے کسی اہم کام کے پیش نظر میں جدہ جا رہا تھا۔ راستے میں ایک گاڑی کا حادثہ دیکھ کر میں بری طرح گھبرا اٹھا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ اس گاڑی کو ابھی ابھی حادثہ پیش آیا ہے۔ میں جائے حادثہ پہ پہنچنے والا پہلا شخص تھا۔ میں نے اپنی گاڑی روکی اور جلدی سے اس گاڑی کی طرف گیا جو اس حادثے سے دوچار ہوئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ گاڑی کے اندر ضرور کوئی نقصان ہوا ہوگا۔ میں نے گاڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، ہاتھ کانپنے لگے، پاؤں ڈگمگانے لگے اور ایک ہولناک منظر سے سانس رکنے لگا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ یہ عجیب منظر تھا، رنج و غم کا منظر۔ گاڑی چلانے والا اسٹیئرنگ پر ہی مردہ پڑا تھا۔ اس کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، شہادت کی انگلی کھڑی تھی، چہرے پر مسکراہٹ کے آثار تھے۔ اس پر گھنی داڑھی تھی اور ایسا نور نمایاں تھا جیسے چاند جگمگا رہا ہو۔ لا الہ الا اللہ! میں نے کبھی ایسی موت نہیں دیکھی تھی۔ پرسکون موت، پروقار موت۔ اس کی شکل و صورت بتلا رہی تھی کہ اس کی زندگی انتہائی استقامت کے ساتھ رواں دواں تھی۔ اس کی شہادت کی انگلی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ مسکراتے ہوئے زندگی کی آخری سانس لینا اس بات کی علامت تھی کہ اس کی موت بڑے اطمینان کے عالم میں ہوئی ہے۔ میں اس خاتمہ بالخیر کو دیکھ کر غور و فکر کی گہری وادیوں میں اتر گیا۔ ایک سوال میرے دل و دماغ کو بار بار جھنجھوڑ رہا تھا اور میں بار بار سوچ رہا تھا، میرا خاتمہ کس حالت میں ہوگا؟ یہ سوال میرے ذہن کو شدت کے ساتھ کرید رہا تھا اور میری غفلت کا پردہ چاک کر رہا تھا۔ خوف و خشیت کے باعث میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میری سسکیوں کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ وہاں اگر کوئی مجھے دیکھتا تو وہ سمجھتا کہ میں اس میت کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوں۔ مجھے احساس تک نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ارد گرد کون ہے۔ اتنے میں میرے کانوں سے ایک عورت کی آواز ٹکرائی جو مجھے بہت ہی اطمینان اور یقین کے ساتھ بول رہی تھی۔ اس کی آواز نے میرے شعور و آگاہی کو واپس کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، بھائی صاحب، آپ میت پر آنسو نہ بہائیں۔ یہ ایک صالح اور نیک آدمی تھے۔ ہمیں گاڑی کے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں آواز کی طرف متوجہ ہوا، دیکھا تو کار کی پچھلی سیٹ پر ایک خاتون دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی جنہیں کوئی زخم نہیں لگا تھا۔ وہ سب صحیح سلامت تھے۔ وہ خاتون پورے طور پر پردہ کیے ہوئے تھی اور حادثے کے باوجود پوری طرح اطمینان کی حالت میں تھی۔ کوئی رونا دھونا تھا نہ چیخ و پکار اور نہ ہی کوئی گریہ زاری تھی۔ اتنی دیر میں جائے حادثہ پر کچھ اور لوگ بھی آ گئے تھے۔ ہم نے گاڑی کے اندر موجود اس خاتون اور اس کے دونوں بچوں کو نکالا۔ جو کوئی اس موقع پر مجھے دیکھتا وہ سمجھتا کہ خاتون نہیں بلکہ میں مصیبت زدہ ہوں۔ خاتون اپنے پردے کو سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی اور ثابت قدم رہتے ہوئے ہم سے گویا ہوئی، اگر آپ لوگ دشواری نہ سمجھیں تو میرے شوہر اور بچی کو کسی قریبی ہسپتال میں پہنچانے کی زحمت کریں، غسل اور کفن میں جلدی کریں اور مجھے میرے دونوں بچوں کے ساتھ ہمارے گھر پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چند لوگوں نے جلدی سے خاتون کے شوہر اور اس کی بچی کو قریبی ہسپتال پہنچایا اور ضروری کارروائی کے بعد قریبی قبرستان لے گئے۔ دیگر حاضرین نے اس خاتون سے کہا کہ وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو جائے تاکہ اسے اس کے گھر تک پہنچایا جا سکے۔
لیکن اس خاتون نے انتہائی شرم و حیا اور عزم کے ساتھ انکار کرتے ہوئے کہا، میں صرف اسی گاڑی میں سوار ہو سکتی ہوں جس میں کچھ عورتیں بھی ہوں۔ پھر وہ خاتون اپنے دونوں بچوں کو لے کر ایک طرف ہو گئی۔ ہم اس وقت اس خاتون کی خواہش کی تکمیل کیسے کر سکتے تھے؟ اس کی خواہش کے مطابق عورتوں والی گاڑی کہاں سے لاتے؟ بہرحال ہم نے اس کے جذبات کا خیال رکھا اور اس کے موقف کی تعظیم کی۔ خاصا وقت گزر گیا اور ہم اس پریشان کن گھڑی میں اس بیابان جگہ 2 گھنٹے مسلسل انتظار کرتے رہے۔ اتنے میں ہمارے پاس سے ایک گاڑی کا گزر ہوا جس میں ایک آدمی اور اس کی پوری فیملی سوار تھی۔ ہم نے گاڑی کو رکوایا اور اس کے مالک کو خاتون کے ساتھ پیش آمدہ حادثے سے آگاہ کیا اور اس سے گزارش کی کہ براہ کرم اس خاتون کو اور اس کے بچوں سمیت اس کے گھر پہنچا دیں۔ وہ آدمی راضی ہو گیا اور اس خاتون کو اس کے بچوں سمیت لے کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر میں اپنی گاڑی کی طرف واپس آیا اور اپنی منزل کو روانہ ہوا۔ میں اس خاتون کی عظمت ثابت قدمی پر بہت تعجب کر رہا تھا۔ آخری لمحات میں اس کے شوہر کی استقامت اور ایمان کی شہادت، اور ایسی پریشان کن گھڑی میں اس کی بیوی کا مکمل پردے کی حالت میں ایمانی جذبے سے بات کرنا اور اسلامی تعلیمات پر بھرپور عمل کرنا۔ بے شک ایمان اسی عزم و ہمت کا نام ہے۔ بے شک ایمان اسی عزم و ہمت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ ہاں، نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکاتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔